بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله الحمد لله افتتح كتابه بحمد الله بعد التسمية اتباعا بخير الكلام واقتداء بحديث خير الأنام عليه وعلى آله الصلاة والسلام. فإن قلت حديث الابتداء مروي في كل من التسمية والتحميد فكيف التوفيق؟ قلت الابتداء في حديث التسمية محمول على الحقيقي وفي حديث التحميد على الإضافي أو على العرف أو في كليهما على العرف. مبارك. یہ اصل میں متن ہے. یہ دو کتابیں ہیں. اوپر جو یہ موٹا سا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، اس کے بعد الحمدللہ الذی ہدانا، تو اس کا متن آگے ہے. دیکھو، ہدانا الذی ہدانا سواء الطریق. وہ اوپر ایک موٹی لکیر ہے دوسری پیج پر. وجعل لنا التوفیق خیر الرفیق والصلاة والسلام على من ارسله هدى وهو بالاهتداء حقیق. یہ جو اوپر کی موٹی موٹی دو چار لکیریں لکھی ہوتی ہیں، یہ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب کتاب لکھی ہے. تہذیب نام ہے اس کا، التہذیب. سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ متن ہے، الگ کتاب ہے. اور یہ نیچے جو آج تم نے عبارت پڑھی ہے قولہ الحمدللہ، اس نے نقل کیا وہاں سے متن سے، اور آگے شروع کر دیے افتتح کتابہ بحمد اللہ یہاں سے. تو یہ اس کی شرح ہے، تہذیب کی شرح ہے. یہ تفتزانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں عبداللہ یزدی. انہوں نے یہ شرح لکھی ہے، اپنے استاد کی کتاب جو ان کی ہے اس کی شرح اس نے عبداللہ یزدی نے لکھی. تو متن کو سمجھنے کے لیے بھی پڑھیں گے. متن میں چونکہ متن کی وضاحت شرح میں آ جاتی ہے، اس لیے صرف اس کا ترجمہ، تاکہ وہ پہلے کچھ دماغ میں بیٹھ جائے تو شرح میں اس میں وضاحت ہوتی ہے، اس کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے متن کو بھی پڑھیں گے. تو پہلے تھوڑا سا متن پڑھیں گے، اس کے بعد اس کی شرح، اس کے بعد پھر تھوڑی سی
عبارت متن کی، پھر اس کی شرح اس طریقے سے، تو یوں سمجھیں کہ یہ آپ کی دو کتابیں چلیں گی اس طریقے سے، متن اور شرح دونوں، تہذیب اور شرح تہذیب. سمجھا گئی؟ درس نظامی میں یہ جو کتاب ہے شرح تہذیب، اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے. اس سے پہلے جو آپ نے مرقات پڑھی ہے، کبریٰ پڑھی ہے، ان کو منطقی لوگ رسائل کہتے ہیں. رسائل رسالہ کی جمع ہے رسالتوں کی، یعنی وہ چھوٹی سی کتاب جو جس میں چند باتیں بنیادی طور پر کی جاتی ہے، ان کو رسالہ کہتے ہیں. چھوٹی سی کتاب جس میں بنیادی چند ایک باتیں ہوں. شرح تہذیب سے اصل میں منطق شروع ہو جاتی ہے. تو سمجھیں یہ شرح تہذیب جو ہے یہ منطق کی ایک بنیادی کتاب ہے، اور اسی میں طالب علم کا مطالعہ جو ہے وہ کھل جاتا ہے، ذہن جو ہے وہ روان رواں ہو جاتا ہے. عبارت صحیح طریقے سے سمجھنا، اس کے مطالب کو صحیح طریقے سے سمجھنا، اس میں 2-4 ورقہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا طریقہ بھی آ جائے گا، اور اس میں پھر چل پڑیں گے. ابتداءً انسان اس کو اجنبی ہوتا ہے نا ہر کتاب سے، تو ہوتا ہے کچھ مشکل، لیکن بعد میں محنت انسان کرتا ہے تو یہ چیزیں حل ہو جاتی ہیں. تو یہ متن تھوڑی سی اس کو پڑھ لیں ہم. الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر الرفیق. حمد ہے اس ذات کے لیے ہدانا سواء الطریق، جس نے سکھایا ہمیں، دکھایا ہمیں سواء الطریق، الطریق المستوی، سیدھا راستہ. سواء الطریق سیدھا راستہ. وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، اور جس نے بنایا ہے لنا ہمارے لیے التوفیق، ہر کام کے لیے توفیق، خیر رفیق، بہترین ساتھی. دیکھو کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کے لیے توفیق نہ دے، توفیق ہمارا ساتھی نہ ہو، تو پھر وہ کام ہم نہیں کر سکیں گے. ہر کام اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. آپ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے پڑھنے کی، تو پڑھ رہے ہیں. آپ چلتے ہیں تو چلنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو چل رہے ہیں. جو بھی کام ہم کرتے ہیں اس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق ہمارا ساتھی بنا دیتا ہے. تو توفیق جب ساتھ ہو جاتی ہے تو کام چلنے لگتا ہے. اس لیے ہر کام کے لیے توفیق اللہ کی طرف سے ہے. تو اس پر وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تو اس نعمت پر بھی حمد اس نے کیا کہ وجعل لنا التوفیق خیر رفیق. بنایا ہے جس نے لنا ہمارے لیے التوفیق، ہر کام کی توفیق. کیا بنایا؟ خیر رفیق، بہترین ساتھی. خیر رفیق، رفیق ساتھی، خیر من بہترین. تو یہ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ منع میں حقیقی ہے نا، تو طریق مستقیم دکھانا بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کہ وہ کسی کو صراط مستقیم پر چلائے، جو اس کی طرف سے انعام ہے. مسلمانوں کو رب کریم نے دین اسلام پر چلایا ہوا ہے، کہنا، ورنہ یہ گورے بھی ویسے ہی انسان ہے جیسے مسلمان. انسانیت میں تو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن نہیں چلایا ہوا. وہ اس کے ساتھ عناد سمجھتے ہیں، اس کو ساتھ بغض رکھتے ہیں. دین کیا ہے، اسلام کیا ہے.
مسلمان کیا ہے، داڑھی کیا ہے، یہ لمبے لمبے کپڑے کیا ہے. تو ان چیزوں سے وہ نفرت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق نہیں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس راستے پر چلایا نہیں ہے، مسلمانوں کو چلا لیا. تو جس کو صراط مستقیم پر وہ چلائے، یہ اس کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے اس نعمت پر اس کا حمد کرنا چاہیے. اس لیے یہ فرمایا سب سے پہلے الذی وہ ذات ہدانا سواء الطریق، جس نے دکھایا ہمیں سیدھا راستہ. دوسرے نمبر پر کیونکہ جو بھی کام ہم کرتے ہیں اس کی توفیق سے ہوتا، تو توفیق بڑی نعمت ہے. نماز کے لیے اس نے توفیق دی، روزہ رکھنے کی توفیق دی، ہاں نمازیں پڑھنے کی توفیق دی، صدقہ پڑھنے کی توفیق دی. تو یہ سب توفیق تو ہر کام کے لیے ضروری ہے، ایک عام نعمت ہے یہ بھی. اس لیے دوسرے نمبر پر توفیق کو رکھا. آگے پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وسیلہ ہے تمام نعمتوں کے حصول میں، کوئی بھی نعمت ملتی ہے حضور کے وسیلے سے ملی. اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو اللہ کا شکریہ تو حمد سے ادا ہوتا ہے، حضور کا شکریہ صلاۃ و سلام سے. اس لیے فرمایا والصلاۃ والسلام علی من ارسلہ الہی، صلاۃ اور سلام نازل ہو. صلاۃ اور سلام اللہ کی طرف سے نازل ہو. کن پر؟ علی من ارسلہ الہی، علی من اس ذات پر ارسلہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، ہدن ہادی بنا کر، ہدایت دینے والا بنا کر. ہوا بالاہتداء حقیق، ہوا وہ ہوا حضور کی طرف سے، من کی طرف آئے نا. ہوا حضور علیہ السلام بالاہتداء ہدایت دینے کے ساتھ حقیق زیادہ حقدار ہیں. دیکھو جب اللہ نے ان کو ہادی بنا دیا، انک لتہدی الی صراط مستقیم، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا انک، اے میرے محبوب آپ، لتہدی ضرور ہدایت دیتے ہیں، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا بنایا؟ ہادی، ہدایت دینے والا بنا کر بھیجا. تو جب ہدایت دینے والا بنایا تو وہ ہدایت دینے کے حقدار ہو گئے نا، کہ دوسروں کو ہدایت تقسیم کریں، ہدایت دیں. اس لیے فرمایا ہوا بالاہتداء، وہ ہدایت دینے کے ساتھ حقیق حقدار ہیں، ان کا حق ہے کہ وہ لوگوں کو ہدایت دیں. وہ کسی کام کے لیے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، بھیجا ان کو. وہ نورن، یہ وہ ہدن کے اوپر آتا ہے، علی من ارسلہ ہدن. اور اس ذات جس کو بھیجا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور بنا کر، جس کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے نور بنا کر. بہل اقتداء یلیق، اسی کی اقتداء یلیق لائق ہے ہمارے، اسی کی اقتداء، اس کے پیچھے چلنا، اقتداء مانے اس کے پیچھے چلنا، یلیق یہ ہمارے شان کے لائق ہے. اس کے پیچھے چلنا ہمارے لائق ہے. ایک یا اگر الاقتداء جو ہے یہ مصدر، یہ بتائے گا، یہ شرح میں آپ کو بتائے گا، اگر یہ مصدر مبنی للمفعول ہو جائے تو اقتداء مانا مقتدا بھی، تو پھر یلیق میں ضمیر حضور کی طرف آئے. ہوا بالاہتداء یلیق، وہ پھر مہتدا بھی بننے کا حقدار ہے. جب اللہ نے ان کو ہدایت ہادی بنا کر بھیجا تو مہتدا بھی ہو گئے نا وہ. جب ہم ان کے مقتدی بن گئے تو وہ مقتدا بھی ہو گئے، وہ ہمارے مقتدا پیشوا بن گئے. تو مقتدا بنے تو یہ مصدر اگر مبنی للمفعول ہو جائے تو مقتدا بھی ہو جائے گا. تو وہ پھر مقتدا بننے کے یلیق لائق، وہ ہمارے پیشوا ہو گئے.
ہم ان کے مقتدی ہو گئے. سمجھ گئے ہو؟ وعلی آلہ، اور آپ کے آل پر صلاۃ و سلام ہو، واصحابہ، اور آپ کے تمام صحابہ کرام پر ہو. الذین سعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق، وہ لوگ سعدوا جو نیک بخت ہو چکے ہیں، سعادت مند ہو چکے ہیں. سعدوا سعادت مند ہو چکے ہیں فی مناہج الصدق. مناہج منہج کی جمع ہے، منہج منے کھلا راستہ، شارعات، کھلا راستہ. فی مناہج الصدق، صدق کے بڑے بڑے شاہراہوں میں. کیسے وہ سعادت مند بنے صدق کے شاہراہوں میں؟ بالتصدیق، حضور کی تصدیق کر کے. دیکھو صحابہ کرام نے، حضور کی آل نے حضور کی تصدیق کی نا، ہر معاملے میں، ہر کام میں حضور کی تصدیق کی. اسی تصدیق کی وجہ سے کیا بنے؟ سعیدو، سعادت مند بن گئے، خوش نصیب بن گئے، بھلے لوگ بن گئے. لوگ جب بھی ان کا ذکر کرتے ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعادت مند لوگ. وصعدوا فی معارج الحق بالتحقیق، وصعدوا، اور چڑھے. صعود میں اوپر چڑھنا، سیڑھیوں سے اوپر چلنا. اور چڑھے وہ فی معارج الحق، دین حق کی سیڑھیوں میں. معارج، معرج کی جمع ہے چڑھنے کی جگہ کو کہتے ہیں. سیڑھیاں، چڑھنے کی جگہ کیا ہوتی؟ سیڑھیاں ہوتی. اور چڑھے وہ فی معارج الحق، دین حق کی سیڑھیوں میں. ہاں، کیوں چڑھے بھائی؟ اوپر کیوں چلے گئے؟ بالتحقیق، تحقیق کرتے ہوئے، ہر بات کی تحقیق کرتے ہوئے، حضور سے ہر بات کو سمجھتے ہوئے اوپر چلتے گئے. دین کی ایک ایک بات کو صحیح طریقے سے سمجھتے رہے اور اوپر مرتبے ان کے بلند ہوتے رہے. تو علمی دین میں تحقیق کرتے رہے اور ان کے مراتب اونچے ہوتے رہے. تو صعدوا، چڑھے فی معارج الحق، دین حق کی سیڑھیوں میں، بالتحقیق، تحقیق کی وجہ سے، باسببیہ بالتحقیق بتایا گیا شرح میں آپ کو. یہ ہے خطبہ متن کا. وہ بعد اسے پھر آگے یہ خطبہ ختم ہو گیا. ہوں اچھا، یہ آج ایک دو اعتراض پڑھ لیں. ایک دو اعتراض ہوتے ہیں یہاں پر، اس کے جوابات پھر شارح دے گا. پہلا اعتراض تو وہی آپ سمجھ چکے ہیں کہ کتاب لکھنے کا مقصد جو ہوتا ہے وہ تو مصنف کا جو مقصد ہوتا ہے کتاب لکھنے سے، وہ جس فن میں کتاب لکھتا ہے اس فن کے مسائل کا ذکر کرنا مقصود ہوتا ہے. کوئی شخص اگر فقہ میں کتاب لکھتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ فقہ کے مسئلے اپنی کتاب میں ذکر کرنا. اسی طرح اگر کوئی شخص منطق میں لکھتا تو منطق کے مسائل ذکر کرنا. مقصودی چیز تو یہی ہے. تو جب مقصودی چیز یہاں پر منطق کے مسائل ذکر کرنا ہے تو ماتن نے، علامہ تفتزانی نے، دیکھو الحمدللہ الذی ہدانا، حمد شروع کر دی، حمد کے بعد صلاۃ و سلام شروع کر دی.
تو صلاۃ و سلام اور حمد تو یہاں پر مقصودی چیز نہیں ہے. کیا انہوں نے یہ الحمدللہ لکھنے کے لیے کتاب لکھی ہے؟ صلاۃ و سلام بھیجنے کے لیے کتاب لکھی ہے؟ نہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں صلاۃ و سلام حمد یہ غیر مقصودی چیزیں ہیں. یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تینوں چیزیں غیر مقصودی ہیں. آئی سمجھ میں؟ تو قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ مقصود غیر مقصود سے مقدم ہوتا ہے. جو چیز مقصود ہوتی ہے آپ کی وہ کام آپ کو پہلے کرنا چاہیے اور جو غیر مقصود ہے وہ بعد میں کرتے رہیں. آپ یہاں سے لندن جاتے ہیں کسی مقصودی کام کے لیے تو کوئی مقصودی کام ہے اور چند دوستوں کو بھی ویسے بائی دا وے ملنا ہے, مل لیں گے تو ٹھیک ہے, مقصود نہیں ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے دوستوں کو ملیں گے. سب سے پہلے تو جس مقصد کے لیے آپ نے سفر کیا ہے, خرچہ کیا ہے, آپ کو وہ کام کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر بے شک ملتے رہیں. اس طریقے سے قاعدہ اور قانون یہی ہے کہ مقصودی کام پہلے اور غیر مقصودی بعد میں. تو یہاں ماتن نے تفتازانی سے ہم نے کیا کر دیا؟ بسم اللہ الحمدللہ صلاۃ سلام اس کو پہلے رکھ دیا اور جو مقصودی چیزیں ہیں منطق کے مسائل ان کو بعد میں رکھ دیا. تو یہ تو ماتن نے خلاف معمول کام کیا ہے. معمول ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو نہیں, معمول لوگوں کا یہ نہیں ہے جو جیسے اس نے کیا ہے. مقصود پہلے ہوتا ہے, غیر مقصود بعد میں ہوتا ہے. تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے رکھے, حمد پہلے رکھے, صلاۃ سلام وغیرہ یہ انہوں نے مقصود پر مقدم کر دیا. مقصود سے ان کو مقدم کرنا تو ٹھیک نہیں ہے. آئی سمجھ میں؟ یہ سوال یہاں پر ہوتا ہے. ایک دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ چلو اگر بسم اللہ اور حمد یہاں پر رکھنا بھی تھا سب سے پہلے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیوں پہلے رکھا اور الحمدللہ کو کیوں اس کے بعد رکھا؟ الٹا کرتے. الحمدللہ کو پہلے کرتے, بسم اللہ کو بعد میں کرتے. اگر رکھنا ہی تھا تو اس ترتیب سے کیوں رکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے اور حمد اس کے بعد؟ تفتازانی صاحب ایک حکیم آدمی ہے, ایک عالم آدمی ہے. اس نے جب یہ کام کیا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی نا. تو یہ کام اس نے کیا کیا, کیوں کیا ہے؟ دوسرا سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے. یہ دو سوال ہیں. علامہ تفتازانی صاحب کے اوپر کیونکہ اعتراضات تھے اس لیے ان کے شاگرد جو ہیں وہ جواب دیتے ہیں. سمجھ آئی؟ سب سے اصل میں جواب بنیادی طور پر تو یہ دے رہا ہے دوسرے سوال کا. سمجھ میں آ گئی؟ تو پہلا سوال جو ہے اس کا جواب ضمن میں آ جاتا ہے. دیکھو کہتے ہیں بھائی افتتح کتابہ بحمد اللہ بعد التسمیۃ. افتتح کتابہ, افتتاح بمانا شروع کر دی اس نے, افتتاح کیا. آپ دیکھتے ہیں نا یہاں کہیں مدرسے کا افتتاح کرتے ہیں, بھائی افتتاح کرتے ہیں, ریڈیو کا افتتاح کرتے ہیں, افتتاح. تو افتتاح مانے شروع کر, افتتاح اسی سے ماضی کا دلا.
شروع کر دیا تفتزانی صاحب نے، افتتاح میں وہ ضمیر ہے متن کی طرف آئے، شارح کہہ رہا ہے کہ شروع کر دی تفتزانی صاحب نے کتابہ، اپنی کتاب کس کے ساتھ شروع کر دی؟ بحمد اللہ، حمد کے ساتھ، لیکن کب؟ بعد التسمیت، بسم اللہ کے بعد۔ دیکھو سب سے پہلے بسم اللہ، اس کے بعد حمد۔ بھائی یہ کیوں ایسا کیا اس نے؟ پہلا جواب اتباعا بخیر الکلام، اتباعا یہ پہلا جواب، بخیر الکلام یہ اتباع کرتے ہوئے، کس کا اتباع کرتے ہوئے؟ خیر الکلام کی اتباع کرتے ہوئے۔ تو خیر الکلام کون ہے؟ قرآن عظیم۔ قرآن سے بہتر کلام کوئی اور ہے؟ قرآن عظیم کی اتباع کرتے ہوئے تفتزانی صاحب نے ایسا کیا ہے۔ اب دیکھو قرآن عظیم میں بسم اللہ پہلے ہے نا، تو حمد بعد میں، اس لیے اس نے بھی ایسا کر دیا ہے۔ یہ تو ترتیب کے متعلق تو میں نے آپ کو بتایا کہ پہلا دوسرے سوال کا جواب تو آ گیا کہ یہ ترتیب اس نے کیوں رکھی ہے، کہتے ہیں قرآن میں ایسا، تو ہم نے اس کی اتباع کی۔ لیکن پہلے سوال کا جواب بھی آ گیا ضمن میں کہ بھئی مقصود کو چھوڑ کر یہ غیر مقصود کو یہاں کیوں لکھ دیا؟ کہتے قرآن میں بھی ایسا ہے بھائی، قرآن میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف ذکر کرنا مقصود ہے یا حمد ذکر کرنا مقصود ہے؟ نہیں، مقصود تو دوسرے جو قرآن عظیم میں مضامین اور مفاہیم ذکر ہوئے ہیں، احکام ذکر ہوئے ہیں قرآن عظیم میں، دین اسلام کے بنیادی احکام، بنیادی عقائد، قصص اور واقعات دیگر انبیاء کے، وہ مقصود ہیں۔ بسم اللہ اور حمد تو مقصود نہیں ہے، لیکن وہاں ذکر کیا اس کے پہلے، اس لیے تفتزانی صاحب نے بھی یہاں اگرچہ بسم اللہ اور حمد ذکر کرنا مقصود نہیں ہے، مقصود تو منطق کے مسائل ہیں، لیکن کتاب اللہ کی اتباع کرتے ہوئے اس نے بھی بسم اللہ اور حمد کو پہلے ذکر کر دیا۔ کتاب اللہ کی اتباع کرتے ہوئے تو دیکھو کتاب اللہ کی اتباع کیوں کی اس نے؟ برکت کے لیے، کہ کتاب اللہ ایک بابرکت کتاب ہے نا، تو اس کی اتباع کریں گے تو بھئی ہماری کتاب میں بھی برکت ہو جائے گی۔ پہلے جواب کو سمجھ چکے ہو، اتباعا لخیر الکلام، یہ پہلا جواب ہے۔ دوسرا جواب دیتے ہیں واقتداء بحدیث خیر الانام علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام۔ دوسرا جو اقتداء بحدیث خیر الانام، کہتے بسم اللہ کو لائے پہلے، حمد کو لائے اس کے بعد، کیوں؟ بھائی حضور کی حدیث پر عمل کیا ہے۔ اقتداء کیا اس نے کس کی؟ بحدیث خیر الانام۔ خیر الانام، خیر منے بہترین، انام منے مخلوق، اس کی بات اقتداء کرتے ہوئے بحدیث خیر الانام، حدیث منے بات، کلام، اس کی بات کی اقتداء کرتے ہوئے جو تمام مخلوق میں بہترین ہے، ان کی بات پر عمل کرتے ہوئے جو تمام مخلوق میں بہترین ہے۔ تو میں آ گئی، تو حضور نے فرمایا ایسا ہے، اس لیے تفتزانی صاحب نے ایسا کیا ہے۔ تو وہ حدیثیں دونوں تم پڑھ چکے ہو کہ بسم اللہ کے متعلق بھی حضور نے کیا فرمایا کہ کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فهو ابتر، جو ذی شان کام ہو، جو اہم کام ہو، اس کی ابتدا اگر بسم اللہ سے نہیں ہوتی ہے تو وہ بے برکت ہوگی۔ تو یہ بسم اللہ کے متعلق الگ حدیث ہے، حمد کے متعلق الگ حدیث ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ فهو اقطع، اور اہم کام جس کی ابتدا حمد سے نہ ہو وہ بے برکت ہوگا۔
سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس لیے بسم اللہ بھی لے آئے اور حمد بھی لے آئے، حضور کی حدیث پر عمل کیا ہے۔ ابتدا میں دونوں کو لے آئے، مقصود سے پہلے دونوں کو لے آئے کہ مقصود یعنی منطق کے مسائل کو ذکر کرنا اہم کام تھا نا، تو اس کی ابتدا میں بسم اللہ بھی لے آئے اور حمد بھی لے آئے۔ واقتداءً یہ دوسرا جواب ہے، واقتداءً بحدیث خیر الانام، اقتدا کرتے ہوئے خیر الانام کی حدیث کی اقتدا کرتے ہوئے، علیہ اس کی ذات پر، وعلی آلہ اور آپ کی آل پر، الصلاۃ والسلام صلاۃ اور سلام ہو۔ سمجھ گئے ہو؟ یہ جو دوسرا جواب ہے اس پر فَإِن قُلْتَ میں سوال ہوتا ہے، پھر آگے پر قلت سے اس کا جواب دیں گے، سوال جواب نقل کریں گے۔ ہاں یہ جو حدیث والا جواب دیا نا اس نے، اس پر سوال ہوتا ہے، تو یہ قلت سے پھر اس کا جواب دیں گے۔ آج اتنی بات سمجھ میں بیٹھ جائے گی، کافی ہے؟ ذہن میں ذرا بٹھا کے آیا کریں، پھر کل تو انشاءاللہ اس طریقے سے پہلا سبق اچھی طرح یاد کر لیا کریں تو اگلا جو ہے وہ پھر سمجھنا آسان ہوگا۔ سمجھ تو اگلے کے لیے مطالعہ کر لیا کریں، عبارت دیکھا کریں تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو، سمجھنے میں آسانی۔ کل سے عبارت تم لوگوں نے پڑھنی ہے، ہاں بائی نمبر خود پڑھیں، ایک دن ایک پڑھے، دوسرے دن رائٹ سے شروع کریں گے، کل عبارت پڑھے گا، اس کے بعد دوسرا، اس کے بعد رضوان، اس کے بعد آپ، یہ تمہارا نمبر ہوگا، پھر چکر پھر چلے گا، چلتا رہے گا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھ کے کریں صحیح طریقے سے۔ ہم اب یہ کتابیں بیٹا آپ لوگوں کی بہت اہم کتابیں شروع ہو گئی، اب کچھ محنت کرنا ہے، اور یہ 5-6 مہینے رہتے ہیں سال میں، اس 5-6 مہینے میں اگر آپ لوگوں نے محنت کی تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ آپ کی بنیاد بہترین بن جائے گی، پھر آپ کو ان کتابوں میں تکلیف نہیں ہوگی۔ اگلی بڑی کتابیں جو آپ پڑھیں گے بہت آسانی سے پڑھیں گے، مشقت نہیں ہوگی، لیکن یہ 5-6 مہینے ذرا شب بیداری کریں، ہاں نیند زیادہ نہ کریں، لمبی لمبی راتیں ہیں، کوئی انسان مطالعہ بھی کرے اور نیند بھی کرے تو تھک جاتا ہے، لیٹے لیٹے بھی تھک جاتا ہے چاپائی۔ 11 بجے سو جایا کریں، 11 بجے تک بڑا ٹائم ہے، آپ کتاب دیکھیں تو 11 سے آپ 6 بجے اٹھیں تو کتنے؟ 7 گھنٹے ہو گئے، 7 گھنٹے بڑا ٹائم ہے نیند کے لیے، انسان لیٹے لیٹے بھی تھک جاتا ہے۔ اور دوسرے لوگ آئیں گے آج تو شاشی میں